ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کافی اہم تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی جو شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی، اور پھر جس طرح شہباز شریف کی ضمانت کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جی فوری طور پر لندن جائیں گے بہت اہم پلان کی بنیاد پر، اور وہ فوری طور پر ان کو جو ہے وہ عدالت میں انہوں نے اپلیکیشن دی، اور عدالت نے فوری طور پر ان کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد فوری طور پر وہ روانگی کے لیے لندن ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایئرپورٹ پر ان کو امیگریشن والوں نے روک لیا، اور امیگریشن والوں نے روک کر یہ کہا کہ جناب علی آپ کی جو ہے وہ بلیک لسٹ پہ آپ کا نام ہے، تو وہ نام آپ کا نکلا نہیں ہے، اس لیے آپ کی کلیئرنس نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ حالانکہ وہاں پہ بہت ساری بات چیت ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ جب عدالت کا فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت ایف آئی اے کے وہاں نمائندے موجود تھے۔ لیکن ایف آئی اے والے کیا کریں؟ یہ کوئی بشیر میمن تو ہے نہیں کہ ایف آئی اے والے کیا کریں، کیونکہ ایف آئی اے کو مکمل طور پر آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول ہے اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کا۔ پرائم منسٹر خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب علی نیب کے چیئرمین میرے ایک حکم پر جو ہے وہ کام کر دیا کرتے تھے، تو بشیر میمن نے تو نہیں کیا۔ پھر ان کے ساتھ جو بھی ہوا اور جو باتیں سامنے آئی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جو موجودہ ڈی جی ہیں ان کی بھی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجوہات ہے، آئیدر ان کی نالج میں تھا نہیں تھا، یا ایئرپورٹ لیول پر یا حکومت کے جو بہت اہم لوگ اس وقت پوسٹنگ دی گئی ہے، کیونکہ بہت اہم لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جی آئی ٹی جو آپ کے ایف آئی اے کا جو افسر جی آئی ٹی کا سربراہ تھا، اور وہ جو انکوائری کر رہا تھا، اور وہ خسرو بختیار کو بھی بلانے والے تھے، اور جہانگیر ترین کی سارا کام 80% کر لیا تھا، اس کو ایک دم حکومت نے فارغ کر دیا۔ اور جس طرح بشیر میمن کے جو گروپ تھا پورا کا پورا اس ریجن میں جو اسلام آباد اور پنجاب کا ریجن تھا وہاں سے نکال دیا تھا۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ جی بہت اہم لوگوں کو نکال کر اپنے لوگوں کو لائے گئے۔ تو اپنے لوگوں کو جو لائے گئے ہیں ان میں نام آتا ہے، ظاہر انٹیریئر منسٹر ہے شاہ، کون ایف آئی اے کو ڈائریکشن دے گا؟ یا تو جناب شیخ رشید صاحب دیں گے، یا آپ کا کیا نام ہے شہزاد اکبر صاحب دیں گے۔ لیکن ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے؟ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ان کی ڈائریکشنز تو بعد میں جاتی تھی، پہلے عمران خان براہ راست ڈائریکشن دیتے تھے، اور وہ اعظم خان کے ذریعے دیتے تھے۔ اس میں کوئی ڈھکی جھکی بات نہیں ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ حکومت نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے اور شہباز شریف کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کیا ماضی میں آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو روک لیا؟ کتنی کوشش کی، کتنی طاقت آپ نے لگائی، لیکن جس نے جانا تھا وہ چلا گیا۔ جس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گئی۔ آپ نے مریم نواز کو روکنے کی کوشش کی کہ جی یہ نیب کے ذریعے ان کو جو ہے وہ ان کا کینسل کیا جائے بیل، آپ کو ہزیمت اٹھانی پڑی، شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو پہلے تو حکومت یہ دیکھ لے کہ اس کے اندر قانون اور آئین کی بات حکومت نہ کرے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپلیکیشن دیں اور بلیک لسٹ ہے، آپ کا نام نکلے گا، پورا ایک پروسیس ہے، تو پھر ہم ایک سوال ضرور کریں گے۔ اور وہ ماضی میں زلفی بخاری صاحب کو جو جہاز پہ جا رہے تھے اور ان کا بلیک لسٹ میں نام تھا، کس طرح ایک کال کے اوپر عمران خان صاحب کے اس وقت کے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ وزیر نے معاملہ ختم کر دیا تھا؟ کہاں گئی وہ اپلیکیشن، کہاں گیا وہ پورا پروسیس؟ تو قانون اور آئین کی بات جو کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے وہ جو ہے ان کے لوگوں کو جس طرح ریلیف دیا گیا ہے وہ کم از کم نہ بات کریں۔ آئیے کہ کیا شہباز شریف کو آپ روک لیں گے؟ کب تک روک لیں گے؟ یہ حکومت کے کچھ ایکشن ضرور ہوں گے، ضرور ہے، کر لیجئے آپ اپنا کام، لیکن کیا شہباز شریف کو آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے ہیں۔ شہباز شریف ایک بہت اہم پلان لے کر جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں۔ وہ صرف اپنے علاج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اور یہ بات سب کو پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، اور آپ کے کیا کہتے ہیں دوسری لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ تو پھر آپ کیا یہ بیچ میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں؟ کیا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب اس ممنوع سے باہر ہیں، تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کتنے اس میں جو ہے وہ آپ ایکٹیو ہیں، اور آپ کی وہ جو مائنڈ سیٹ ہے آپ کا اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب بیکار ہے۔ شہباز شریف کو آپ چند گھنٹے تو روک سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں روک سکتے۔ انہوں نے جانا ہے، یہ بات طے ہے۔ اب آتے ہیں کہ بھئی جس نے روکنا ہے یا جس نے اسٹیٹمنٹ دینا ہے وہ تو ایف آئی اے کا جس کے انڈر میں آتی ہے وہ تو شیخ رشید ہے۔ کہاں ہیں شیخ رشید صاحب؟ کدھر ہیں؟
ان کو پریس کانفرنس کرنا چاہیے، ان کو یہ سارے دعوے کرنے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، ان کو یہ ادارہ ان کے انڈر میں آتا ہے، ان کو یہ رول ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے منسٹر پوں پاں چوں چاں بول رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اوقات بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اجازت دے رہے ہیں ان کے سامنے آپ کی کیا اوقات ہے؟ جس وقت وہ رسی کھینچیں گے آپ بھی گر کر جو ہے وہ ڈھیر ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کہاں ہیں؟ گیٹ نمبر 4 کے ملازم کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ان میں اتنی جرت ہے کہ وہ سامنے آ کر اس قانونی اور غیر آئینی اور غیر قانونی اور عدالتی فیصلے اور آپ کے FIA کا رول اور امیگریشن کا رول، اس کی وضاحت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اب تک جب تک میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں پروگرام، اس وقت تک تو مجھے کوئی ایسی ان کی پریس کانفرنس نظر نہیں آئی، بڑے اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آئے کہ آئیں بات کریں۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ تو خود اس وقت کہتے ہیں نا ہائبرنیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی اس موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو پہلے جڑی ہوئی تھی، ایک پیج پہ تھی اور بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی، اب ان کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ ابھی تو آپ سعودی عرب کا دورہ کر کے واپس تو آئیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں اب ہوگا کیا، عمران خان صاحب کیا کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، PDM کیا کرے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب تو غائب ہیں، کیا شیخ رشید صاحب جو یہاں کی ملازمت کرتے ہیں اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں؟ کیا شیخ رشید صاحب جو ہے ضرور چیوں میوں پیوں پاں ضرور کریں گے، وہ کرتے رہے پہلے، لیکن حقیقت میں وہ کریں گے؟ کیا وجوہات ہے کہ شیخ رشید صاحب کیا اس ایکشن میں شامل نہیں ہیں یا ان کو دور کر دیا گیا ہے، یا شیخ رشید صاحب اپنا دوسرا بسیرا ڈھونڈ رہے ہیں دوسرے الیکٹیبلز کی طرح، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے، کیونکہ وہ بہت قریب ہیں، ملازم بھی ہیں گیٹ نمبر 4 کے، کہ اس حکومت کا مستقبل کیا ہے۔ جب وہ ترجمان جو عسکری ترجمان کہلاتے ہیں میڈیا میں، کل تک حکومت کے لیے وہ میڈیا میں بیٹھ کر 5 سال مکمل کرنے اور اس کی تعریف پہ تعریف کر رہے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلے گی اور یہ چلی جائے گی۔ تو شیخ رشید صاحب کو بھی تو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، تو شیخ رشید صاحب خاموش کیوں؟ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شیخ رشید صاحب اپنی دوسری نوکری تلاش کر رہے ہیں۔ بہرحال نوکری ملتی ہے نہیں ملتی، مجھے تو نہیں لگتا اب ان کو کوئی نوکری ملے گی۔ اب آتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا کہ جناب ایک اور بہت بڑا مسئلہ سامنے آ گیا۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے ایک طرف تو شاہ محمود قریشی کو ایک اہم دورے پہ جہاں وزیر خارجہ کو ہونا چاہیے تھا سعودیہ میں، وہاں لے کر نہیں گئے، جو اطلاع ہے اب تک۔ اگر ابھی چلے گئے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اطلاع ہے وہ لے کر نہیں گئے ہیں۔ ایک اہم مسئلے پر، بہت اہم مسئلے وہاں ہونے والے ہیں، اور وہ کوئی اہم مسئلے نہیں ہیں، وہ قومی سلامتی پاکستان اور اس خطے کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جانے سے پہلے ان کی نالج میں سب کچھ پتہ ہے کہ جی کیا کیا باتیں وہاں ہونی ہیں، اس سے پہلے وہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ اعتماد میں لیتے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو ریگریٹ کر دیا ہے، لفٹ ہی نہیں کرا رہے، عوام کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کر کے آتے ہیں، آیا پاکستان کی عوام، اپوزیشن، PDM اس کو مانتی ہے، یا آنے والی حکومت جو اگری ہے وہ ان کی اس بات کو مانتی ہے، یہ ان کے لیے پھانسی کا پھندا بن جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ادھر نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کو پوچھے بغیر عمران خان صاحب نے سفارتکاروں کی دھجیاں بکھیر دیں، ان کو ذلیل۔ کبھی عمران خان صاحب کو دیکھیے تو کبھی وہ انٹیلیجنس آرگنائزیشن کو ملک سے باہر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب علی کہ ہمارے جو آپ کے پائلٹ ہیں وہ جعلی ہیں، کبھی یہ اپنے ملک کے حوالے سے باہر جو ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ سفیروں کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی کہ ان کو کچرا کہا، ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا ہے، اور بہت زبردست ری ایکشن آیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف۔ انہوں نے ابھی ایک ہنگامی اجلاس بھی بلایا ہے کہ بھائی شاہ محمود قریشی آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، عمران خان صاحب نے اتنی بڑی تقریر کر دی۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کی منسٹری ہے، ان کا ڈومین ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب چند اپنے قریبی ایڈوائزروں کے ذریعے ان کی منسٹری میں گھس کر اتنا بڑا جو ہے وہ انہوں نے وہ کھول دیا ہے پنڈورا باکس کہ آپ پوری دنیا سے جو سفارتکار ہیں اور جو سابقہ ہیں ان کی سخت ترین سرزنش
حکومت کو ہو رہی ہے، شرمندگی کا مقام ہو رہا ہے دنیا میں، آپ سب چیزوں میں بے عزت کر رہے ہیں، آپ نے چور 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 ڈاکو دنیا میں مشہور کر دیا کہ پاکستان کے لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، سیاست دان چور ہیں، ڈاکو ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ چور ڈاکو آپ کے اس میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف جہانگیر ترین کا مسئلہ، دوسری طرف سعودی سفارت جہاں سعودی گئے ہیں، وزارت وزیر خارجہ موجود نہیں ہے، شرم کا مقام ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وزیر خارجہ کے ڈومین میں، منسٹری میں عمران خان نے دوسرے ایڈوائزروں کے ذریعے گھس کر ایک بہت ہی فضول گفتگو کر دی. پاکستان کے وزیر اعظم کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. آپ ہمیشہ یہ گفتگو کرتے ہیں اور آپ نے گفتگو کر دی اور آپ نے شاہ محمود قریشی کو یا سیکٹری خارجہ کو اعتماد میں نہیں لیا، وہاں کی جو پوری منسٹری ہے اس کو اعتماد میں نہیں لیا. تو یہ صورتحال ہے. اس موقع پہ صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ ایسی صورتحال میں شہباز شریف صاحب کو آپ روک نہیں سکیں گے. شہباز شریف جائیں گے، بالکل جائیں گے. آپ اپنی پوری کوشش کر لیں، آپ جتنی کچھ کرنا چاہیں کر لیجئے، لیکن شہباز شریف اسی طرح چلے جائیں گے جس طرح نواز شریف. ہاں، لیکن شہباز شریف واپس آئیں گے، اور شہباز شریف ایک اہم پلان کی بنیاد پہ جا رہے ہیں. وہ علاج کے لیے بھی ضرور اپنا چیک اپ کرائیں گے، لیکن اہم پلان کر کے وہ واپس پاکستان آئیں گے، کیونکہ بہت اہم پاکستان میں کام ہونا ہے. اور یہی چیز روکنے کے لیے عمران خان صاحب ان کو جانے نہیں دینا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو اپنی طاقت کا پتہ ہے، ان کے منسٹروں کو اپنی طاقت کا پتہ ہے. یہ روڑے تو اٹکا سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر شہباز شریف کو روک نہیں سکتے. آپ سنیں گے چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں کہ جی شہباز شریف صاحب دوبارہ جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں اور وہ لندن جا رہے ہیں، اور لندن سے بہت جلد واپس آئیں گے. اور اس ملک کے لیے بہت اہم فیصلے ہیں، ہر پاکستان کے لیے بھی اہم فیصلے ہیں، پاکستانی قوم کے لیے بھی اہم فیصلے ہیں، اپوزیشن کے لیے بھی ہے، حکومت کے لیے بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے. ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی ہے جو موجودہ صورتحال ہے. تو یہ تھی چند باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. انتظار کیجئے چند دنوں کا، بہت ساری تبدیلیاں سامنے آئیں گی. اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.